اپنے گھر کے لیے چوکیدار تو لاتا ہے، اپنے دوست کے لیے محافظ تو لاتا ہے، اپنے ملک کا سپاہی تو بناتا ہے، اپنی فوج کے جوان تو تیار کرتا ہے، نبی کی حفاظت کے لیے فوج خدا نے تیار کی۔ کس نے تیار کی؟ اونچی اور اونچی، بتا دشمن بتا جو آیا ہو یہ ہٹ گئے ہوں اور اس تک کوئی پہنچ گیا ہو۔ یہ تو عجیب تھے، اس نے تو دودھ پیتا بچہ دے دیا۔ سوال ہوا کیوں دیا؟ آقا لے جائیے۔ کیا کروں گا؟ کہا آپ لے جائیے، کریں گے کیا وہ میں بتاؤں گی۔ کیا کروں گے؟ کیا کروں گا؟ کہا جب کوئی تیر آئے گا، تلوار آئے گی، رخ آپ کی طرف ہوگا، بچہ میرا سامنے کر دینا، دودھ پیتا بچہ تیر تلوار کھا کے ٹکڑے ہو جائے گا، محفوظ بچ جائے گا، محبوب بچ جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ علماء، خطباء اور واعظین آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں، بالخصوص مناظر اہل سنت قائد کراچی حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، چونکہ آپ حضرات انتظار میں بیٹھے ہیں اور میں آپ کے اس انتظار کی وجہ سے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ یہ جو وردی والے ساتھی کھڑے ہیں یہ منہ میری طرف کر کے بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ آپ بھی ٹینشن سے آزاد ہو، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، کوئی نہیں، اور میں بھی ٹینشن سے آزاد ہو جاؤں۔ میں سب سے پہلے دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا، کئی دنوں سے مسلسل محنت کی اور اپنے دوست و احباب کو لے کر اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی شرکت کو اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان تحفظ ختم نبوت اور شہدائے اسلام ہے۔ جب تحفظ کی بات کریں گے تو شہادت کی بات ضرور ہوگی، اس لیے کہ جب آپ تحفظ کرنے نکلیں تو تحفظ صرف باتوں سے نہیں ہوتا،
تحفظ کرنے کے لیے جان دینی پڑتی ہے، تحفظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، تحفظ کرنے کے لیے محاذ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، تحفظ کرنے کے لیے محافظ بننا پڑتا ہے، تحفظ کرنے کے لیے چوکیدار بننا پڑتا ہے، تحفظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، تحفظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے، تحفظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے تحفظ ہوتا ہے۔ اگر تحفظ کمزور ہاتھوں میں ہو تو وہ تحفظ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے، کبھی کہا جاتا ہے ہماری ایٹمی طاقت محفوظ ہاتھوں میں، کبھی کہا جاتا ہے ہماری ریاست محفوظ ہاتھوں میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے مضبوط لوگ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے مربوط لوگ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بہادر لوگ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے جان دینے والے لوگ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے مخلص لوگ ہیں۔ اس لیے جب تک یہ رہیں گے اس کی حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بھی ایک حصار باندھا ہے، کچھ محافظ لائے ہیں، کچھ ایسی شخصیات کو لے کر آئیں، ایسی جماعت کو لے کر آئیں جو حقیقتاً ختم نبوت کا تحفظ کر سکے۔ اس لیے کہ ختم نبوت ایک ایسا منصب ہے جو دنیا میں ایک ہی ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی تو ہیں مگر خاتم النبیین ایک ہی ہے۔ جب شخص دنیا میں یا ذات دنیا میں ایک ہی ہے اور اس ایک کی حفاظت کرنی ہے تو اس کی حفاظت کا انتخاب بھی تو بڑا اہم ہوتا ہے، جس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے جسے رکھتے ہیں اس میں کچھ خوبیاں ڈھونڈتے ہیں، اس سے انٹرویو لیتے ہیں، لینے کے بعد اس کی خوبیاں دیکھنے کے بعد پھر اس کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس پر نظر رکھتے ہیں کہیں یہ کمزور تو نہیں ہے، کہیں یہ بک جانے والا تو نہیں ہے، کہیں یہ ضمیر فروش تو نہیں ہے، کہیں یہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنے والا تو نہیں ہے۔ پھر جا کر آپ اسے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں۔ جو جگہ کی قیمت اور اہمیت بڑھتی جاتی ہے، ایسے ایسے آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے، ایسے ایسے آپ حفاظت کرنے والے کی اہمیت بڑھتی ہے اور اس کے اوصاف بڑھتے جاتے ہیں۔ اس میں یہ خوبی بھی ہونی چاہیے، یہ خوبی بھی ہونی چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں، میں نے ایک آدمی کو ہم نے گھر کا چوکیدار لگایا تھا، آپ نے اس کی اتنی خوبیاں نہیں ڈھونڈی تھی، لیکن جب بینک کا چوکیدار لگانے لگے تو آپ نے تو اس میں خوبیاں زیادہ کر دی کہ اس میں یہ اوصاف ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنی ڈیمانڈ بڑھا دی۔ جب ہم نے بینک کا چوکیدار رکھا تھا اس وقت آپ نے اتنی باتیں نہیں کی، لیکن جب ہم اسے وزیر اعلیٰ ہاؤس لائے تو آپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور آپ کہنے لگے اس میں اور زیادہ خوبی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم نے اسے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ ڈپٹی لگائی تھی اس وقت آپ نے اتنا کچھ نہیں کہا، لیکن جب وزیر اعظم ہاؤس پہ ہم لائے تو آپ کی بات اور بدل گئی۔ آپ کہتے اس میں یہ خوبیاں بھی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم صدر ہاؤس پہ لے کر آئے تو آپ کی بات اور بھی بڑھ گئی کہ جناب اس میں یہ خوبیاں بھی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم اسے ایٹم بم کی حفاظت کے لیے لے گئے تو آپ نے اس کے لیے شرطیں اور بھی لگا دی کہ یہ اس سے بھی نہیں ملے گا اور اس سے بھی نہیں ملے گا، اور اس کا گھر بھی اندر ہوگا، اس کا ٹیلی فون بھی ریکارڈ ہوگا، اس کے موبائل پر بھی سرچ کیا جائے گا، اس کے آنے جانے پر بھی سرچ کیا جائے گا۔ میں نے کہا یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو مجھے جواب میں کہا جاتا ہے جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے حصار کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس پر نگاہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، اسے دیکھا بھی زیادہ جاتا ہے، اسے پھر سرچ کیا جاتا ہے، اسے جو ہے تولا جاتا ہے وہ بہادر کتنا ہے، وہ قوی کتنا ہے، وہ عظمت والا کتنا ہے، وہ مخلص کتنا ہے، وہ وفادار کتنا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر پھر اسے تحفظ کے لیے یا حفاظت کے لیے معمور کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون معمور کرتا ہے؟ کون انٹرویو لیتا ہے؟ کون حفاظت کے لیے کھڑا کرتا ہے؟ کون اسے چوکیدار بناتا ہے؟ کون اسے سپاہی
ترقی کرتا ہے. کہتے اس ادارے کو لوگ کرتے. میں نے کہا اس ادارے کے لوگ کیا ہوتے؟ کہتے وہ بڑی تجربے کار ہوتے, اپنے تجربے کی بنیاد کو اسے لے کر آتے. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. جو بات مجھے سمجھ میں آئی میں نے سمجھانے لگا ہوں, اور وہ بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جناب آپ اس کی حفاظت کے لیے اسے لے کر آتے جو بہادر اور قوی ہوتا ہے, اور جو آپ کی ڈیمانڈ پر پورا اترتا ہے, جو آپ کی شرائط پر پورا اترتا ہے. آپ کی شرائط پر جو پورا اترتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے معیار کے مطابق ہو, آپ کی سوچ کے مطابق ہو, آپ کے علم کے مطابق ہو, آپ کے فکر کے مطابق ہو. اللہ نے کائنات میں آخری نبی بھیجا, آخری رسول بھیجا, آخری پیغمبر بھیجا, امام الانبیاء بھیجا, ختم الرسل بھیجا, تاجدار انبیاء بھیجا, تاجدار کائنات بھیجا, تمام نبیوں سے افضل بھیجا, کائنات کا منفرد شخص بھیجا, منفرد ذات کو بھیجا, ممتاز حیثیت کو بھیجا, ممتاز منصب کو بھیجا, ممتاز مقام والے کو بھیجا, بہت زیادہ عزت والے کو بھیجا, قابل رشک کو بھیجا, قابل فخر کو بھیجا, حسن کائنات کو بھیجا, جلال کائنات کو بھیجا, جمال کائنات کو بھیجا, روب کائنات کو بھیجا, دبدبائے کائنات کو بھیجا, نبیوں کے امام کو بھیجا, رسولوں کے مقتدا کو بھیجا, جسے رب نے خود بنایا اسے بھیجا, جس کی صفات کو خود مزین کیا اسے بھیجا. نہ اس کی مثل کوئی تھا, نہ اس کی مثال کوئی تھا. یہ منفرد تھا, یکتا تھا, واحد تھا, بے مثال تھا, لاجواب تھا, منتخب شدہ تھا, اللہ کا پسند کردہ تھا, اللہ کا رسول تھا, اللہ کا لاڈلا تھا, اللہ کا حبیب تھا, نبیوں کا امام تھا. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم, رسالت کا سلسلہ ختم. اس کی عظمت سے بڑھ کر عظمت کسی کی نہیں. اسے بھیجا. اب اسے بھیجا تو کس کو دے گا, کس کے حوالے کرے گا, کون اس کو سنبھالے گا, کون اس سے پڑھے گا, کون اس کے ساتھ رہے گا, کون اس کے قریب رہے گا, حفاظت کون کرے گا, دائیں کون ہوگا, بائیں کون ہوگا, آگے کون ہوگا, پیچھے کون ہوگا, بات کون سنے گا, بات کون سنائے گا, ساتھ کون رکھے گا, ساتھ کون چلائے گا, کون قریب میں ہوگا, کون رشتہ دار بنے گا, کون سسر بنے گا, گھرانہ کون بنے گا, شرانہ کون بنے گا, افسانہ کون بنے گا, دیوانہ کون بنے گا, مستانہ کون بنے گا, رفیق کون بنے گا, رقیب قریب کون بنے گا, عظیم کون بنے گا, دوست کون بنے گا, گھر والا کون بنے گا, رشتہ دار کون بنے گا, بستر پہ کون آئے گا, بستر کون بنے گا, گھر والی کون ہوگی, سسر کون ہوگا, داماد کون ہوگا, اولاد کون ہوگی, بیٹی کون سی ہوگی, دروازے پہ کون ہوگا, در پہ کون ہوگا, گھر پہ کون ہوگا, مکان میں کون ہوگا, علاقے میں کون ہوگا, پڑوس میں کون ہوگا, ساتھی کون ہوگا, رفیق کون ہوگا, محافظ کون ہوگا, نگہبان کون ہوگا, دروازے پہ کون کھڑا ہوگا, خیمے پہ کون کھڑا ہوگا, رات میں ساتھ کون ہوگا, دن میں ساتھ کون ہوگا, اٹھائے گا کون, چلائے گا کون, بڑھائے گا کون, ہاتھ کون دے گا, ہاتھ کون پکڑے گا, ہاتھ کون لے گا, سینہ کون ملائے گا, گلا کون ملائے گا, سب میں کون کھڑا ہوگا, ساتھ میں کون کھڑا ہوگا, تلوار کس کے پاس ہوگی, تیر کس کے پاس ہوگا, نیزہ کس کے پاس ہوگا, حرکات کس میں ہوگی, برکات کس میں ہوگی, عظمتیں کس میں ہوگی, لوگ کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, اہمیت کیا ہوگی, خوبیاں کیا ہوگی, اوصاف کیا ہوں گے, صفت کیا ہوگی, کمال کیا ہوں گے, بہادر کیسے ہوں گے, کبھی کیسے ہوں گے, کتنے قریب ہوں گے, کتنے برتر ہوں گے, کیسے ساتھ چلائیں گے, کیسے ساتھ لائیں گے, پیار کیسے کریں گے, عقیدت کیسے کریں گے, الفت کیسے کریں گے, ان کے قلوب کیسے ہیں, ان کے اذہان کیسے ہیں, ان کے خیالات کیسے ہیں, ان کے تصورات کیسے ہیں,
چھوڑ دیں گے, بستیاں چھوڑ دیں گے, رشتہ دار چھوڑ دیں گے, بیوی چھوڑنی پڑی چھوڑ دیں گے, اولاد چھوڑنی پڑی چھوڑ دیں گے, بچے چھوڑنے پڑے چھوڑ دیں گے, نہ رسول چھوڑیں گے, نہ فرمان رسول چھوڑیں گے, نہ پیغام چھوڑیں گے, نہ رسالت کو چھوڑیں گے, نہ رسالے کو چھوڑیں گے, نہ ذات کو چھوڑیں گے, نہ صفات کو چھوڑیں گے, نہ کمالات کو چھوڑیں گے. تپتی ریت پہ لیٹنا پڑا لیٹ جائیں گے, چلتے انگاروں پہ چلنا پڑا چل جائیں گے, تختے دار پہ لٹکنا پڑا لٹک جائیں گے, تیر کھانا پڑا کھا لیں گے, تلوار کھانی پڑی کھا لیں گے, ذبح ہونا پڑا ذبح ہو جائیں گے, ہٹیں گے نہیں, جھکیں گے نہیں, بکیں گے نہیں, جدا نہیں ہوں گے, دور نہیں ہوں گے, تکلیف نہیں ہونے دیں گے, پریشان نہیں ہونے دیں گے, دکھ نہیں ہونے دیں گے. تیر آئیں گے یہ کھا جائیں گے, تلوار آئے گی سامنے ہی آ جائیں گے, بچے چاہیے ہوں گے یہ دے دیں گے, اولاد چاہیے ہوگی یہ دے دیں گے, ہر مشکل میں سامنے کھڑے ہو جائیں گے, ارے دھوپ بھی نہیں لگنے دیں گے, سائے میں چلائیں گے, مشکل میں نہیں آنے دیں گے, اسے محفوظ کر لیں گے, تحفظ کی وہ حقیقت واضح کر دیں گے. نہ کائنات میں ایسے محافظ دیکھے, نہ کائنات میں ایسے سپاہی دیکھے, نہ کائنات میں ایسی ہستیاں دیکھی. یہ اپنی عظمت میں واحد ہیں, اپنی عظمت میں واحد ہیں, اپنی رفت میں منفرد ہیں, یہ با کمال ہیں, یہ لاجواب ہیں. کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہہ رہا ہوں یہ لاجواب ہیں, بے مثال ہیں, لاجواب ہیں, بے مثال ہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ خود خدا کا انتخاب ہے. توجہ, اپنے گھر کے لیے چوکیدار تو لاتا ہے, اپنے دوست کے لیے محافظ تو لاتا ہے, اپنے ملک کا سپاہی تو بناتا ہے, اپنی فوج کے جوان تو تیار کرتا ہے. نبی کی حفاظت کے لیے فوج خدا نے تیار کی. کس نے تیار کی؟ اونچی اور اونچی. بتا دشمن بتا جو آیا ہو یہ ہٹ گئے ہوں اور اس تک کوئی پہنچ گیا ہو. یہ تو عجیب تھے, اس نے تو دودھ پیتا بچہ دے دیا. سوال ہوا کیوں دیا؟ آقا لے جائیے. کیا کروں گا؟ کہا آپ لے جائیے, کریں گے کیا وہ میں بتاؤں گی. کیا کروں گے کیا کروں گا؟ کہا جب کوئی تیر آئے گا, تلوار آئے گی, رخ آپ کی طرف ہوگا, بچہ میرا سامنے کر دینا. دودھ پیتا بچہ تیر تلوار کھا کے ٹکڑے ہو جائے گا, محفوظ بچ جائے گا, محبوب بچ جائے گا. تمہارے پاس کوئی دنیا میں ایسی مثال ہے تو پیش کرو. ساری دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. میں نے پوچھا دنیا یہ مثال پیش کرنے سے قاصر کیوں ہے؟ جواب آتا ہے وہ انتخاب کسی اور کا ہے اور یہ انتخاب خود خدا کا ہے. اللہ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا انہیں آج بھی تاریخ صحابہ کہتی ہے. کیا کہتی ہے بھائی؟ دنیا انہیں کیا کہتی ہے؟ لوگ انہیں کیا کہتے ہیں؟ عوام انہیں کیا کہتی ہے؟ خواص انہیں کیا کہتے ہیں؟ اپنے انہیں کیا کہتے ہیں؟ بیگانے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. لفظ تو دونوں نے صحابہ ہی کہا. دنیا آج بھی انہیں صحابہ کہتی ہے. نہ ماننے والا بھی نہ مان کر بھی لفظ کوئی اور لا نہیں سکتا. وہ بھی جب بھی ذکر کرتے کہتے ہیں میں صحابہ کو نہیں مانتا. اور کس کی بات کر رہے ہو؟ صحابہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ ہیں کس کے؟ یہ لفظ ہی تیرے منہ پہ تماچا مارتا ہے. اس لفظ کا کمال ہے, کسی منہ پہ تماچا مارتا ہے اور کسی کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے. تم بھی صحابہ کہتے ہو, ہم بھی صحابہ کہتے ہیں, خدا بھی صحابہ کہتا ہے, قرآن نے بھی صحابہ کہا, اپنے بھی صحابہ کہتے ہیں, بیگانے بھی صحابہ کہتے ہیں, دوست بھی صحابہ کہتے ہیں, دشمن بھی صحابہ کہتے ہیں, تورات بھی صحابہ کہتی ہے, زبور بھی صحابہ کہتی ہے, انجیل بھی صحابہ کہتی ہے, قرآن بھی صحابہ کہتا ہے.
جزاک اللہ. دشمن کی چیخیں نکل گئی, پریشان ہو گیا, چہرے پہ اداسی چھا گئی, ہوائیں چل گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے آواز آ گئی. مزے کی بات, پہلے جا کر کہتے تھے ہمیں یہ کہہ دیا, ہم نے تو تمہیں کچھ کہا ہی نہیں. اب زخم ایسا لگایا بتا بھی نہیں سکتے, وہاں لگایا جہاں سے کپڑا اٹھا بھی نہیں سکتے. جاؤ نہ جا کر رو نہ, کہ رو کر کیا کریں, جس کے سامنے روتے ہیں وہ بھی آگے سے کہتا ہے. اسمبلی میں بھی صحابہ صحابہ ہے, ایوانوں میں بھی صحابہ صحابہ ہے. توجہ, لوگوں سے جا کر ملتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں جی ہمیں بچاؤ. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ناموس صحابہ بل آ گیا. بیچارے در در گھوم رہے ہو, در در گھومنے والوں تم سے پوچھتا ہوں کس کس کے پاؤں چاٹو گے؟ کیا کہتے ہو؟ جس کے پاس بھی جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں کیا آ گیا. کس کس کے در پہ جاؤ گے؟ کہاں کہاں جا کے غم سناؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے تمہاری زبانوں سے صحابہ نکلے گا. نہ لو نا صحابہ کا نام, چھوڑ دو. وہاں بھی جا کر کہتے جی وہ صحابہ بل پیش ہو گیا. ناموس صحابہ, ناموس صحابہ, ناموس صحابہ, تحفظ صحابہ بل پیش ہو گیا. صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام ہے. دشمن بونگتے 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 اس جگہ پہ آ گیا کہ اب صحابہ صحابہ کر رہا ہے. میری بات کو رد تو بہت کرتے تھے کہ اس نے ہمیں یوں کہہ دیا, اس نے ہمیں یوں کہہ دیا. ہوا تو وہی ہے نا جو میں نے کہا تھا. اس نے ہمیں یوں کہہ دیا, اس نے ہمیں یوں کہہ دیا. ہوا تو وہی ہے نا جو میں نے کہہ دیا تھا, اور وہی ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہی ہوگا. تمہارے ساتھ وہی ہوگا. تم گلی گلی گھومو گے, سب کے پاس جاؤ گے. تم اور بھی کوششیں کر رہے ہو ملنے کی, کوئی مل ہی نہیں رہا. اور کوئی ایک مل جائے تو لمبی چوڑی تصویر بنا کر بھیجتے ہو کہ دیکھو ہم یوں بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں بھی بیٹھے ہوئے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہو, پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہو. ہم سر چڑھ کے بولتے ہیں. توجہ, وقت چونکہ کم ہے, تفصیلی بات پھر کبھی ہوگی. آپ کے صحابہ کے ورد نے دشمن کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. کیا کی ہوئی ہے؟ نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے. بھائی تم کچھ نہیں کر سکتے, ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا. کیا تو سبحان اللہ. ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے کسی کے کہنے سے کچھ ہوگا نہیں. حوصلے بلند رکھنے, جماعت کا کام کرنا ہے, صحابہ کرنا ہے, صحابہ کی عزت اور عظمت کو بیان کرنا ہے, صحابہ کے تقدس کو بیان کرنا ہے, تذکرے کرنے, جھنڈے بنانی ہے, حلقے بنانے, محنت کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا. میں اس حلقے میں 4 شہید ہوئے تھے اور وہ چاروں شہید میرے ساتھ وابستہ تھے, اور ایک ہی دن میں مجھ سے مل کر واپس آ رہے تھے. وہ دشمن کی گولی کا نشانہ بن گئے. تم نے 4 مارے تھے, بے شمار آ گئے. ہاتھ کھڑے کرو, ہاتھ کھڑے کرو. گنتی کرنے والوں گنو, تمہارے گننے سے باہر ہیں.
اس حلقے کے 4 گئے تھے، بے شمار آ گئے، یہ 4 تھے، تم لاچار تھے۔ انشاءاللہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ 5 مارچ کو ہمیشہ آپ مجھے بلاتے رہتے ہو، مولانا صاحب آپ آئیں، ہمارا جلسہ ہے۔ 5 کو میں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ تشریف لائیے، ہمارا جلسہ ہے۔ میں تو مشکل میں بھی آ ہی جاتا ہوں، پتہ نہیں آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اچھا اکیلے آنا، اچھا ایک بات یاد رکھنا، روٹی شوٹی کھا کے آنا، واپسی آ کھا لینا، میں بھی آج واپس جا کے کھاؤں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ 5 مارچ کو جامعہ عثمان بن عفان میں اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ کیا؟ جیسے تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اس طرح اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات نے بھرپور اپنے ساتھیوں سمیت محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جامعہ میں تشریف لانی ہے، 45 مفتیان کرام کی دستار بندی ہوگی، آپ نے ان کو اکرام میں وہاں حاضر ہونا ہے، محبت کا پیغام انہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق